اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے منادی آواز لگائے گا کہ حافظ قرآن کے والد کہاں ہے؟ فلاں جو حافظ قرآن ہے ان کی والدہ کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے والدین کو بلایا جائے گا اور ایسے ماحول میں ان کے والدین کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، ایسا تاج، اور ان کے اندر ایسی موتیاں جڑی ہوں گی کہ اگر اس ایک موتی کو گھنگور گھٹا والی اندھیری رات میں اس دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا جگمگا اٹھے۔ ایسے موتیوں والے تاج ان حافظ کے والدین کے سروں پر رکھا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ صرف ان کے خاندان اور والدین کے ساتھ نہیں معاملہ ہوگا۔ جب ہم لوگوں نے اس پر ریسرچ کیا، تحقیق کیا، تو مطالعہ کے سامنے یہ بات آئی کہ جو شخص حافظ بنانے میں، عالم بنانے میں ذرہ برابر بھی تعاون کیا ہوگا، چاہے وہ مالی تعاون ہو، چاہے وہ جانی تعاون ہو، چاہے وہ مشورے کے طور سے تعاون ہو، چاہے ان کے لیے دعا کا کیا ہو، وہ تمام کی تمام عالم اور حافظ کی سفارش پر جنت جائے گا۔ تو یہ خوشگوار موقع، یہ خوشگوار ماحول آج ہمارے سامنے سید بدرالدین صاحب اور ان کے رفقا اور ان کے رشتہ دار اور ان یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ نے ہمارے سامنے فراہم کیا ہے، اور ہم قیامت کے دن بھی دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے ان کے والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور ہمارے لیے بھی مغفرت کے پروانے ہوں گے اور جنت جانے کے فیصلے ہمارے لیے بھی ہوں گے۔ ایسے موقع پر چونکہ وقت کی بہت قلت ہے، طبیعت تو چاہ رہی تھی کہ لمبی گفتگو کی جائے قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا ہے۔ تشریف فرما ہے، ہم اپنا ایک پیغام آپ کو دے کر جا رہے ہیں کہ تمام فضائل اور مناقب قرآن کی حفاظت کے لیے اور اپنے لیے جنت کا ٹکٹ کٹوانے کے لیے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارے پاس اگر 5 بچے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ 5 کو حافظ بنائیں، اگر 5 کو نہیں بنا سکے تو یہ طے کر لیں کہ ایک تو ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو۔ تیار نہیں بنا پائے تو کم سے کم ایک کو ضرور بنائیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا سفارشی بن کر کے، ہماری جنت لے جانے کا ضامن بن کر کے، ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ دینے والا بن کر کے وہاں پر وہ تیار رہے۔ ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی تحریک تھی اور انہوں نے ہم لوگوں کو اس بات پر متوجہ کرایا تھا کہ جہاں پر بھی پروگرام میں شریک ہو وہاں پر یہ ترغیب دو کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اپنے بچے کو جو چاہیں وہ بنائیں، چاہے آپ ڈاکٹر بنائیں، چاہے آپ انجینئر بنائیں، چاہے آپ IAS بنائیں، چاہے آپ IPS بنائیں، دنیا کے اصلی تقاضے کے مطابق جو چاہیں آپ اپنے بیٹے کو بنائیں، لیکن یاد رکھو کہ پہلے اپنے بیٹے کو آپ حافظ قرآن بنائیں۔ ہم نے دیکھا، بہت ساروں کو دیکھا، بہت لوگوں کو دیکھا کہ جب باپ انتقال کے قریب ہو گئے، انتقال کے قریب ہو گئے، روح نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی، روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے وقت میں سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ روح آسانی سے نکل جائے۔ ایسے وقت میں ہم نے دیکھا کہ باپ بھی اعلیٰ منصب پر تھا، بیٹے کو بھی اعلیٰ منصب پر بنایا، لیکن وہاں پر بیٹا سورہ یاسین پڑھنا نہیں جانتا تھا، پریشان تھا کہ کوئی مولوی صاحب آئے، پریشان تھا کوئی حافظ صاحب آئے، وہاں سودا بھی کر رہا تھا کہ حافظ صاحب جتنا لینا ہے لے لیجئے، جو اے مولوی صاحب جتنا آپ کو لینا ہے لے لیجئے، لیکن آئیے سورہ یاسین پڑھ کر کے میرے باپ کے روح کو آسانی سے نکلوا دیجئے۔ آئے اللہ ایسے بیٹا پر لعنت ہو، ایسے باپ پر بھی لعنت ہو کہ جس نے اپنے صحیح روح نکلوانے کے لیے بیٹے کو یاسین شریف تک نہیں یاد کرا۔ کیا فائدہ ایسے IAS
بننے سے؟ کیا فائدہ اسے IPS بننے سے؟ کیا فائدہ اسے ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے کہ جو بیٹا اپنے باپ کے لیے خود ایصال ثواب نہ کر سکے اور ان ٹھیکیداروں کے حوالے کر دے کہ آئیے کتنے میں سودا ہو، آ کر کے قرآن خوانی کر دیجئے اور ایصال ثواب کر دیجئے، نہ معلوم کو کیا پڑھتا ہے اور کیا ایصال ثواب کرتا ہے، اور سبھی لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھا اور لے کر کے گیا۔ آئے اللہ ایسے بیٹے پر تب ہو جو اپنے باپ کے انتقال پر چند سورت پڑھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کر سکے۔ باپ مر جائے جنازہ پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی اپنے میں نہ ہو، پریشان ہو کہ کسی جنازے پڑھانے والے کو بلوایا جائے۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو محسوس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہر محلے میں جاؤ، ہر جلسے میں یہ کہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے IAS ہو، چاہے IPS ہو، کہ وہ اپنے بچوں کو کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائے، اور بنانے کے بعد وہ یہ ڈاکٹر بنانا چاہے، وہ انجینئر بنانا چاہے، IAS بنانا چاہے، IPS بنانا چاہے، جو بھی بنانا چاہے وہ ضرور بنائے۔